جیسا کہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پرنسپل صاحب کا اور جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمیں یہ تھوڑا سا ٹائم ملا اور آپ سے گفتگو کرنے کا جو ہے ایک موقع ملا. تو آپ کی تعلیم کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں کہ آخر ہم اس مقصد کے لیے کس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں جسے تعلیم کہتے ہیں. تعلیم ہے کیا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, میٹرک کرنی ہے, میٹرک کے بعد انٹر کرنی ہے, انٹر کے بعد بھائی ہم نے جو ہے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اینی تھنگ جو بھی چیز ہے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے. تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم جو ہے انسان کے اندر ایک کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے, ایک تخلیق پیدا کرتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے جو ہمارے ذمہ کام لگائے گئے ہیں, کیونکہ جو بھی شخص اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو ہے نا ایک مخصوص کام اس کے ذمہ لگا رکھا ہے, جو وہ آ کے اس نے اپنی مخصوص سی زندگی میں وہ کام سر انجام دینا ہے, اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو ہر شخص بہت قیمتی ہے, آپ میں سے ہر ایک بچہ بہت قیمتی ہے. ہر ایک بچے نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس کمیونٹی کے اندر جو ہے, اور پھر اس نے اس کے بعد چلے جانا. تو یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہمیں کیسے بعض اوقات یہ اس کا اب جو ہمارے معاشرے میں ماحول ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تعلیم نہیں ہے, تعلیم کا ماحول نہیں ہے اور تعلیم کا فائدہ نہیں ہے, جابز نہیں ہے. لیکن آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نئی نئی چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے, ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی اب اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, 3 چیزیں. وی کین ڈو, وی ول ڈو, وی مسٹ ڈو. میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کروں گا اور میں یہ ضرور کروں گا. ہاں میں یہ ضرور کروں گا, میں یہ کر سکتا ہوں. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے ہاں میں کر سکتا ہوں, لیکن ایسے نہیں ہے کہ میں صرف میں ہی یہ کر سکتا ہوں. یہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صرف تھوڑا سا فرق ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میں ہی صرف یہ کر سکتا ہوں. اس کا اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی صرف یہ کہہ سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے تکبر میں آ جاتے ہیں, غرور میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ کہنا ہے ایک اعتماد والی میں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, ہاں میں یہ کروں گا, ہاں میں یہ ضرور کروں گا. ہر شخص کے اندر یہ کیپبلٹی ہے. آپ سائنس کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ سائنس وہ نالج ہے جو مختلف طرح کے تجربات سے حاصل کیا جاتا ہے, اور پھر بایو کا آپ کا ایکسپیکٹ ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے. انسان اس دنیا کے اندر آیا اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس کائنات کے اندر جائے اور کائنات کی ہر ایک چیز کے بارے میں کھوج لگائے, اس کو جانے, اس کو پہچانے, قدرت کے جو مختلف طرح کے مناظر ہیں ان کو دیکھے, ان کے بارے میں اپنی تخلیق کرے, ٹھیک ہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم یہی تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اعتماد پیدا کیسے ہوتا ہے, کیسے اعتماد آتا ہے ہمارے اندر. دیکھیں اگر آپ ایک کسی کامیاب شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس کامیاب چیزیں ہی سننے کو ملیں گی اور کامیاب حقائق سننے کو ملیں گے. اٹ مینز ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا ایک میری اسٹوڈنٹ اور کہنے لگی کہ سر وہ کچھ دن آئی ایف اے سی کرنے کے لیے, میٹرک سے آتے ہیں بچے ایف اے سی کرنے کے دوران, تو ان کو اسٹارٹ میں تھوڑے سے پرابلم پیش آتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ 3-4 دن آئی ایف اے سی کی کلاس لی اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ سر میں نے جو ہے نا ایف اے سی نہیں کرنی. تو میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ سر میری جو کزن ہے اور میری جو فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایف اے سی نہیں کر سکتی. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کی جو ہے نا وہ کزن نے کیا کیا ہوا ہے, آپ کی جو فرینڈز کہتی ہیں انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے. تو خدا کے بندے انہوں نے خود کچھ نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جب کوئی چیز آپ نے اس کو ٹچ ہی نہیں کی تو آپ کیوں کیا پتہ کہ آپ ہو سکتے نہیں ہو سکتا. انسان تو وہ ہے جس نے جو ہے وہ جہاز بنا لیے, ٹھیک ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی, تو یہ سارے کے سارے انسان نے تو بنائی ہیں, تو آپ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کامیاب ہی بنیں گے, آپ کی سوچ بھی ایسی بنے گی. جب کسی ناکام بندے کے پاس بیٹھیں گے
تو یہی سننے کو ملے گا کہ بھائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود بھی نہیں کیا ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی یہ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد آپ نے یہ رکھنا ہے. تعلیم 3C فارمولہ ایک ہوتا ہے، 3C فارمولہ. تعلیم ہمارے اندر جو ہے ہمارا کریکٹر پروڈیوس کرتی ہے، ہماری شخصیت کو نکھارتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تعلیم ہے وہ ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، اعتماد پیدا کرتی ہے. ہاں بھائی آپ یہ کر سکتے ہو، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، ہاں میں کروں گا، ہاں میں یہ ضرور کروں گا. اور تعلیم ہمارے اندر ایک کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے، ایک نئی نئی چیزوں کو تخلیق کرنے والا بناتی ہے. تو اسی طرح لیکن یہ جو سفر ہے یہ ایک لمبا سفر ہے، کامیابیوں کے سفر. ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 سال میں 2 سال میں آپ کو اس کا کریڈٹ ملے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 سال لگیں، ہو سکتا ہے آپ کو 20 سال لگیں. ٹھیک ہے جی. ہم یہ جو اپنا مقصد لے کے چلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، بہت ساری تنقیدیں سننے کو ملتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ کا بھی لوگ مذاق اڑائیں گے. آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہو، آپ کو کبھی کبھار جو ہے فائنینشیل پرابلم آئیں گے. کبھی آپ کچھ بچے کہتے ہوں گے کہ سارے ہی میری طرح جو ہے نا کوئی میڈیاکر فیملی سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو کبھی وہ کہتے ہوں گے کہ بھائی میرا جو ہے نا اب فائنینشیل پرابلم ہے تو میں نہیں پڑھ سکتی، میں نہیں پڑھ سکتا. کبھی وہ کہتا ہوگا کہ بھائی میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تھوڑے سے ٹیسٹ میں نمبر کم ہے، نہیں اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اب مجھ سے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی. بھائی یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس میں مشکلات تو آئیں گی. اگر یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات نہیں برداشت کرنی بھائی، آگے تو پھر آپ جب جاؤ گے نا انٹر کے اندر اور بیچلر کے اندر، جب آپ انٹری ٹیسٹ دو گے، جب آپ جو ہے انٹرویو دے گے جابس کے لیے، تو پھر پوائنٹ نمبر کا جب فرق پتہ چلے گا نا، تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا ہوتا کیا ہے. جہاں پہ تو آپ کو تھوڑی سی کوئی ٹیچر کوئی بات کہہ دے تو آپ کو بری لگتی ہے، والدین کوئی بات کرتے ہیں تب آپ کو بری لگتی ہے، تھوڑا سا آپ کو اور مشکل آ جائے تب آپ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی یہ کیا ہونا ہے. اگر اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں نا، اس مشکل کے لیے، بھائی پھر آگے بہت سارے پہاڑ پڑے ہیں. آگے پھر جو ہے آپ کا مقابلہ طوفانوں سے ہونا ہے، پھر کر لو گے طوفانوں سے مقابلہ، تو وہاں پر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو یہاں پر تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں اپنے آپ کو یہاں پر تیار کرنا ہے. لگا دے اپنے 3 لاکھ. اپنا جو ہے اس دوران آپ کو صبر کرنا ہے، ایک لمبے عرصے کا صبر. کیا صبر ہے بھائی؟ ڈرامہ دیکھنا ہے؟ نہیں، یہ بھی صبر کرنا ہے، بعد میں دیکھ لینا. 4 سال 6 سال چھوڑ دو اس کو. بھائی دوستوں کے ہاں جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. جس کام کو اہمیت دیں گے نا تو وہی کام ہی ہم کر سکیں گے. تو اگر یہ جو آپ کا 4 سال کا ڈیوریشن ہے، 2 سال کا ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن کے دوران اگر آپ نے اپنے آپ کو اہمیت دی، اچھا اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے تو لوگ کیا اہمیت دیں گے؟ لوگ کیا اہمیت دیں گے جب اپنے آپ کو اہمیت دیں گے؟ یہ 2 سال اپنی زندگی کے، یہ 4 سال اگر اپنے آپ کو اہمیت دے دی تو بھائی آگے پھر آپ کے لیے آسانی ہے، آگے پھر آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، آگے پھر لوگ آپ کا نام لیں گے، آپ کے جو ہے گن گائے جائیں گے، آپ کو فون کال کر کے بلائے جائیں گے، بھائی آپ آئیں، آپ کا ایک لیکچر لینا ہے، بھائی آپ آئیں ہمارے پاس آئیں. آپ کی جابز، آپ کے اپرچونٹی بڑی ہوں گی، ہیوج آف اپرچونٹی ہوں گی بہت سے. پھر آپ اویل کرنا، پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس یہ بھی چوائس ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی. اگر بھائی نہیں کرنا تو پھر بعد میں یہ کچھ دوستیں بھی نہیں ہوگی، پھر ساری زندگی یہی کرنا. ہاں اگر اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اس کے بعد بھائی پھر جو ہے آپ ڈرامے دیکھنا، آپ شادی بیاہ میں بھی جانا، دوستوں کو بھی ٹائم دینا، سارا کچھ کرنا، پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عرصہ ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اور اتنا مضبوط بنانا ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کی تنقیدیں سننے کو ملیں گی، باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنی منزل پر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. اور آخری 2-4 باتیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت سمجھ لیں میری کہ جہاں پر بھی آپ اب اس سکول کے اندر آئے بیٹھے ہیں نا، تو یہاں پر ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب سیکھنا کیا ہے؟ اچھا جہاں سے سیکھتے ہیں نا تو پھر اپنے آپ کو سیکھنے والا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک مٹکا ہے پیالہ سے، اگر آپ نے وہ لیا ہوا ہے تو وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، پانی آپ نے اس کے اندر بھرا ہوا ہے، تو بھائی وہ اس کے اندر اور کیا آنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے نا تو پھر اپنے آپ کو بالکل خالی سمجھیں، یعنی کہ ایسے استاد کو شو کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر آپ علم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھیں ہر چیز انسان ہے
اور وہ خطا کا پتلا ہے، اس میں خطائیں بھی پائی جاتی ہیں، خامی بھی پائی جاتی ہیں. آپ نے اس پوری زندگی کے اندر یہاں پر آپ آتے ہیں، ڈیلی بیس پر آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. کچھ اپنے کلاس فیلو سے سیکھتے ہیں، کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے یہاں پہ آپ نے سیکھنا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے اندر آپ دوست ہیں آپس میں، تو ہماری کوشش اصل میں یہی ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ فرینڈ ہے، میرا یہ فرینڈ ہے، یا میرا یہ ٹیچر ہے، جو بھی چیز ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا، اگر آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر نا یہ والی غلطی ہو سکتی ہے. اچھا، میں یہ کروں، جیسے ٹوہ لگاتے ہیں نا آپ، جیسے یہ ٹوہ لگاتے ہیں کہ میں اس کے اندر غلطی ڈھونڈوں، تو ویسے آپ یہ اگر ٹوہ لگا لیں کہ بھائی اگر اس کے اندر 99 غلطیاں بھی ہیں نا، تو ہو سکتا ہے اس بندے کے اندر، میری اس دوست کے اندر، میری اس بہن کے اندر، میرے اس استاد کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز تو اچھی ہوگی نا. آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ اچھی چیزیں لیں، بری چیزوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ نے پھر سیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ مائنڈ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نہیں سیکھتے. لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ والا اپنے یہ جو تھنکنگ لیول ہے نا، اس کو پازیٹیو کریں، اس کو پازیٹیو کریں. میں کل ہی بات کر رہا تھا کہ ایک بات میں نے پڑھی، مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ جب آپ نا ایک سوچ لیتے ہیں دوسرے کے بارے میں کہ یہ مائنس ہے، یہ بندہ بہت نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، اٹ مینز یہ آپ کے پاس یہ نیگیٹو کا نشان ہوتا ہے، تو وہ آپ کو نظر آ رہا تو یہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی وہ جو نظر ہے، یہ ہماری یہ عادی ہو چکی ہے برا دیکھنے کی، منفی دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو پازیٹیو کا نشان ہے نا، یہ پازیٹیو کا نشان ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو دو نیگیٹو نظر آ رہے ہیں، ایک یہ نیگیٹو، ایک یہ نیگیٹو. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دو نیگیٹو ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر آتی ہی نہیں تھی پازیٹیو دیکھنے کو. ٹھیک ہے، جب آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو یہ پازیٹیوٹی بہت کام دے گی. ایک تو آپ نے پازیٹیوٹی اپنے اندر رکھنی ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو اس ڈیوریشن کے اندر مضبوط بنانا ہے. ایک قطرے سے ایک دریا بننے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک چنگاری سے ایک پورا شعلہ بننے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس راستے میں مشکلات تو آئیں گی، پتھر تو آئیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، سامنے پتھر پڑا ہے اس کو اپنے لیے رکاوٹ بنا لیں، یا پھر اس پتھر کو ہٹا کے اپنے لیے ایک دیوار بنا لیں، ایک سیڑھی بنا لیں کہ میں نے اس سیڑھی پر چڑھ کے میں نے آگے جانا ہے. نہیں، میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. اپنے آپ کو لیمٹ نہ کریں، اپنے آپ کو لیمٹ نہ کریں، کبھی بھی لیمٹ نہ کریں. لیمٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ کر دیا، ہاں بس یہ کر دیا، میرے 20 میں سے 15 نمبر آ گئے، بس یہ انف ہے. بھائی میرے استاد نے مجھے، اچھا بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا بھی سین ہوتا ہے کہ ایک بچے کے جو ہے نا 18 نمبر آ جائیں، 17 نمبر آ جائیں 20 میں سے، تو ہم اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا کوس رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے بھی تھوڑا سا پنش کر رہے ہوتے ہیں. پھر بچوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ سر ہمارے اتنے نمبر آئے ہیں، 2 نمبر کم ہے، تو آپ پھر بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، آپ پھر بھی ہمیں پنش کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کی کیپیبلٹی اس سے بھی زیادہ ہے، آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کیوں کرتے ہو؟ زندگی جینی تو پھر انڈیفائنڈ جیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کی جو ہے ہم نے ایک اس کو نہیں کرنا، میں اس اسٹیج پر آ گیا ہوں، کیا میں نے یہی رہنا ہے؟ نہیں، میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. آپ نے ایف ایس سی کر لی، آپ نے اس سے بھی آگے جانا ہے. ڈاکٹر بن گئے، نہیں، میں نے ڈاکٹر سے بھی ایک اسپیشل ڈاکٹر بننا ہے. نہیں بھائی، میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. جب آپ کی جو نظریں ہیں وہ ایک پوائنٹ پر ہوں گی، نہیں میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، نہیں میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، تو پھر انڈیفائنڈ زندگی جینے کا مزہ ہی الگ ہے. پھر جب آپ آگے جائیں گے، ایک بڑے میدانوں میں آئیں گے، تو پھر بھائی آپ کا مقابلہ جو ہے پھر شیروں سے ہوگا، آپ کا مقابلہ بھی پھر بڑوں سے ہوگا. وہاں پہ آپ کو سیاستیں ملیں گی، وہاں پہ آپ کو جو ہے تنقیدیں ملیں گی. ٹھیک ہے، وہ اصل میں زندگی جینے کا مزہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے جو اساتذہ کرام ہے یہاں پر، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، میں نے ابھی بات کی سٹارٹ میں کہ آپ میں ہر بچہ کیپیبل ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ویک جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پر وہ کسی اچھے سبجیکٹ میں وہاں پر اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی دوسری فیلڈ میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم اساتذوں کے اندر، چونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں تو ہمارے اندر یہ خامی ہے. میں کہتا ہوں ہماری وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی جو ہے نا بچوں کو حوصلہ دیں.
بچوں کو حوصلہ دیں. اس ایک کی کیپیبلٹی زیادہ ہے, دوسری کیپیبلٹی کم ہے. اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ تو بھائی فیل ہو, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کا کام نہیں ہے یہ کم. نہیں آپ یہ کر سکتے ہو, آپ یہ ضرور کرو گے. بھائی وہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم نے بچوں کے اندر جو ہے نا ان کو حوصلہ بڑھانا ہے. اور کبھی بھی بچوں کے جو ہے نا ہم نے سامنے جو بزدلی کی باتیں ہیں, اٹ مینس جب ہم کوئی کمزور باتیں ہیں یا نیگیٹو باتیں نہیں کرنی. مطلب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر مذاکرہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو وہاں پر مذاکرہ ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب. تو میں نے کہا سر وہ بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی نا تو بھائی جہنم ملے گی اور اتنا عرصہ آپ کو چلنا پڑے گا, اتنا عرصہ سزا ہوگی. تو میرے مائنڈ میں نا ایک بات آئی, تو میں نے کہا کہ سر اگر ایسے ہے, اگر اس سے ہم ایک اپوزٹ پوائنٹ لے لیں, ہم یہ کہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, سزا کو چھوڑ دیں. ہم یہ کہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو جنت ملے گی اور جنت میں باغات ملیں گے. آپ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. بھائی اگر آپ یہ کریں تو آپ کو حوض کوثر ملے گا, آپ کو صراط کے سے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. مطلب ہم اس چیز کی افادیت کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اس کے نقصان بتا کے ان کو ایک بچوں کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے سے ہی گھبرا رہا ہوتا ہے باہر کے حالات سے. ہم پھر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے, آپ بھائی کوئی کام کر لو, آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کی افادیت کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم اس چیز کی افادیت بیان کریں. ہم کہیں بھائی یہ اگر کرو گے نا, تھوڑا سا یہ ایک مائنڈ کو سمجھانے والی بات ہے. اچھا ایک میں نے آپ نے ایک چیز پہلے دیکھی نہیں تھی, جیسے میں نے پہلے بات کی ایک ایف ایس سی والی, آپ نے ایک چیز پہلے دیکھی نہیں تھی, آپ نے کتابیں دیکھی نہیں ہیں, تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بغیر دیکھے کہہ دینا ہے کہ میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. میں کہتا ہوں بالکل بھی مشکل نہیں ہے, آپ ایک دفعہ پڑھو تو صحیح, آپ کو تھوڑی سی مشکل نظر آئے گی, 1 ماہ 2 ماہ, لیکن پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئیں, پھر آپ جو ہے نا وہ کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ میری ایک نصیحت کہ یہ جو تعلیم ہے, تعلیم کے ساتھ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں تعلیم تو جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں ہر بندہ تعلیم یافتہ نظر آتا ہے, لیکن تربیت کی بہت کمی ہے. تو تربیت بھی حاصل کریں, تربیت پر بھی توجہ دیں. میں اپنے سارے اساتذہ کرام سے کہنا چاہوں گا, اور آپ بھی جو ہے نا تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی سیکھیں. کیونکہ اگر آپ نے ایم ایس سی پی ایچ ڈی جو جہاں تک بھی آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے نا, آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. ابھی انسانیت کیا ہے؟ اچھا میں ویسے بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں نا یہ انسان, یہ شخص, فلاں آدمی, تو میں کہتا ہوں ایک آدمی کے اندر ایک انسان کے اندر فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کیسے؟ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ عام آدمی ہے, اور ایک انسان وہ انسان ہے جس کے اندر انسانی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا مقصد بھی دنیا کے اندر یہی تھا کہ ہم مخلوق خدا کے کام آئیں, اور اپنے جو ہے ہمارے بہن بھائی ہمسائے جتنے بھی حقوق بنتے ہیں ان کو پورا کریں, اور انسانیت کے جو بھی حقوق بنتے ہیں ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت پر بھی توجہ دینی ہے, اور انسانیت بھی اپنے اندر پیدا کریں. جزاک اللہ.